میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پہلو میں 2-3 میں گزارشات پیش کروں گا. پہلا پوائنٹ تو یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کا حیا کرتے ہیں لیکن ہم امام کا حیا نہیں کرتے. بات دراصل یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہو یا پھر کوئی کیمرہ کھلا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئیں یا پھر کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ عین اللہ کی آنکھ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہی ہے. ہر وقت نظر ہے عین اللہ کی ہم پہ، لیکن وہ اتنے شفیق امام ہیں کہ کبھی انہوں نے ہمارے عیب کسی کے سامنے نہیں بیان کیے. کرم ہے ان کا بہت بڑا. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان ناشکرہ ہو جائے یا پھر اس کو اپنے امام کو کرم نہ یاد آ رہا ہو تو وہ بس یہی کرم یاد کر لے کہ میرے امام کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ پتا لیکن انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اس کے بارے میں ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ دلوں پہ نقش محبت جمائے بیٹھے ہیں، تصورات کی دنیا پہ وہ چھائے بیٹھے ہیں، یہ خوب پردہ ہے کہ پردے پردے میں زمانے بھر کو وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں. اس بارے میں دوسرا پہلو یہ بنتا ہے ناشکری. ناشکری وہ چیز ہے جو ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. ناشکری اتنی بری چیز ہے کہ لوگوں کی عام زندگی میں ڈپریشن، سٹریس، ان چیزوں کا باعث بنتی ہے. میرے سامعین ایک بات یاد رکھنا، ناشکری ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ کسی نہ کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جو ناکام ہوا وہ امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جو ناشکری کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کے ایک گناہ سے ہمارے ظہور میں 40 دن کی تاخیر ہوتی ہے. تو کیا ہم اپنے امام کے وہ چاہنے والے جو اس کے ظہور میں 40 دن تاخیر کا باعث بنے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا. ہم وہ بنے جو 40 دن ان کا ظہور قریب کرے، ایسے کام کریں. تیسرا پہلو اس ضمن میں بنتا ہے منافقت. منافقت وہ چیز ہے، منافقت آج کے دور میں ہر کوئی منافقت کرتا ہے. یہ ایک بہت بری عادت ہے جو اس وقت مسلمانوں میں اور اسپیشلی لوگوں میں بہت زیادہ آج کل پھیل گئی ہے. لوگوں کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ وہ امام کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہوتے ہیں کبھی بار، حالانکہ ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی نگاہ ہر وقت ان کے اوپر ہے، پھر بھی وہ اپنی طرف سے منافقت کر رہے ہوتے ہیں. منافقت میں بہت سے پہلو آ جاتے ہیں، جیسا کہ قول و فعل میں تضاد ہونا یا پھر ایمان کا کامل نہ ہونا. قول و فعل میں تضاد سے مراد یہ ہے کہ زبان سے تو ہم اللہ جل کہیں لیکن ہم دل سے اللہ جل نہ کہیں. ہم اللہ جل کہنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن جب امام آئے اس کی تیاری ہماری نہیں ہے. تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا اللہ جل تو کیا حاصل، دل و نگاہ منتظر نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو لوگ عام روز میں منافقت کرتے ہیں ان کا تو پھر گناہ ہوگا ہی ہوگا بہت زیادہ، لیکن جو امام کے ساتھ منافقت کرتے ہیں ان کی تو ایسی سزا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ 3 پہلو ہیں جن کے تھرو ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال لیں. کوشش کرنی ہے کہ نہ ہم منافقت کریں، نہ ناشکری کریں، اور ہر وقت امام کو اپنے سامنے پائیں. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات سے کروں گا کہ یہ غیبت امام اس ایک رات کی طرح ہے جو امام حسین نے شب عاشور یزیدیوں کو مہلت دی تھی، کہ جس میں حر امام حسین کے پاس آیا تھا. تو ہمارا بھی اب یہ مقصد ہے کہ ہم حر کی طرح اپنے امام مہدی کے ساتھ ہم بھی حر والا کردار ادا کریں. ورنہ معذرت کے ساتھ کو برا نہ منائے، لیکن چاہے کچھ نہ بھی کیا ہوگا نا، اگر امام کے ساتھ نہ ہوئے تو پھر شمار یزیدیوں میں ہی ہوگا، کیونکہ دور ہوں گے امام سے. اور اگر شمار یزیدیوں میں ہوا تو اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا. مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا آغاز بھی آ جائے گا. اے بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا.